الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کے آخری حصے کی جھوٹ کے بارے میں ہم تفسیر آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ اس کا سبق نمبر 81 ہے۔ تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ تو آیت نمبر 10 آخر میں جو اس کا آخری حصہ بما کانوا یکذبون، یہ بڑا بنیادی اور اہم حصہ ہے۔ تو اس پر بحث اگر کی جائے تو بہت طویل بحث ہو سکتی ہے، مگر صرف قابل غور بات یہ ہے کہ تمام تر معارض کی، تمام تر جو ایمان لانے کے باوجود گمراہ کن نظریات کے قائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تر کی وجوہات کو ایک ہی وجہ پہ ڈال دیا، اور وہ ہے یکذبون، یعنی وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پر ایک طویل بحث ہم کر رہے ہیں، پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی۔ آج ہم تعریض یعنی اعراض، یعنی معترض کر کے کسی کی طرف جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ جھوٹ منسوب کرنا، اور توریہ یعنی عاریتاً یعنی کنایا کر کے کسی کی طرف جھوٹ بولنا، اس کے جواز پر گفتگو کریں گے۔ جمہور فقہاء اسلام نے تعریض اور توریہ کے طور پر جھوٹ بولنا جائز لکھا ہے، بلکہ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ تعریض اور توریہ میں اس قدر وسعت ہے کہ اگر تعریض اور توریہ سے کام لیا جائے تو پھر حقیقتاً جھوٹ بولنے کی کبھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس پر دلائل دینے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تعریض اور توریہ کی تعریفات کا ذکر آپ سے کر دیا جائے تاکہ عام سامعین بھی اس بحث سے مستفید ہو سکیں۔ تعریض کا لغوی معنی ہے دوسرے پر ڈھال کر بات کرنا، یعنی معترضاً کسی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا۔ علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ تعریض تصریح نہ کرنے کو کہتے ہیں، اور معاریض کا معنی ہے ایک چیز کو کا دوسری چیز سے توریہ یعنی کنایا کرنا۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاریض میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاریض مسلمان کو جھوٹ سے مستغنی کر دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معاریض سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے۔ اگر کسی عورت کو اس کی عدت نکاح میں نکاح کا پیغام دیا جائے، اس کی عدت میں نکاح کا پیغام دیا جائے تو دینا ہو تو اس کی تصریح نہ کرے کہ تعریضاً کہے، یعنی تم بہت خوبصورت ہو، یا مجھے نکاح کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انما صادق الحجر، انما صادق الحدیث، تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، اور تکیہ سے ان کی نیند کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی تم بہت سوتے ہو۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص تعریض کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ تعریض کریں گے، اور جو شخص دریا کے کنارے چلے گا ہم اس کو دریا میں ڈال دیں گے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان پر تعریضاً تہمت لگائے تو ہم اس کو تعریضاً سزا دیں گے، یعنی ایسی سزا دیں گے جو حد سے کم ہوگی، اور جو شخص کسی پر صراحتاً تہمت لگائے گا اور تہمت کی کشتی پر سوار ہو کر دریا میں چلے گا، ہم اس پر حد جاری کریں گے اور اس کو
حد کے دریا میں ڈبو دیں گے۔ علامہ تفتازانی تعریض کی تعریف میں لکھتے ہیں، کلام کو ایک ایسی جانب پھیرنا جو مقصود پر دلالت کرے، یہ تعریض ہے، یعنی جب اشارہ ایک جانب کیا جائے اور مراد دوسری جانب ہو تو یہ تعریض ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کلام میں صراحتاً ایک شخص کی طرف کسی فعل کا اسناد ہو اور اشارہ اور مراد کوئی دوسرا شخص ہو تو یہ تعریض ہے۔ مثلاً کوئی بڑا افسر دیر سے دفتر میں آتا ہو جس سے لوگوں کے کاموں میں دشواری ہوتی ہو اور اس کو صراحتاً تنبیہ کرنا اس کے وقار اور مرتبہ کے خلاف ہو تو کوئی شخص اس سے کہے کہ دفتر کا سٹاف یا کلرک وغیرہ دیر سے دفتر آتے ہیں تو اس سے کام میں بڑا حرج ہوتا ہے۔ تو توریہ کا معنی چھپانا اور کنایا کرنا۔ علامہ زبادی لکھتے ہیں کہ وراء الخبر توریہ کا معنی یہ ہے کہ اصل خبر کو چھپا کر کچھ اور ظاہر کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ سفر کا ارادہ کرتے تو اس سفر کو چھپا کر یہ وہم ڈالتے کہ آپ کسی اور چیز کا ارادہ کر رہے ہیں۔ علامہ تفتازانی توریہ کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ توریہ کو ابہام بھی کہتے ہیں اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں، قریب اور بعید، اور بولنے والا کسی خفی قرینہ کی بنا پر اس لفظ کا بعید معنی مراد لے اور مخاطب اس سے قریب سمجھ لے۔ تو کچھ تقاضے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سفر پہ جانا، جیسے کہ بعض لوگ اپنی فیملی کے تحفظ کے لیے کہ پیچھے سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو ایسا ظاہر کرنا کہ بھائی میں قریب ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا، اور کئی دن کا ارادہ کرنا اور نیت کئی دن کی ہونا، تو اس سے اس اخفاء کا جو سیکریسی، جو رازداری وابستہ ہے، جس سے دشمن کے یا چور ڈاکو کے سے کوئی اگر خطرہ خدشہ ہے تو دنیا پہ یہ ظاہر نہ ہو دوسرے لوگوں پہ۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 ظاہری جھوٹ بولے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اچھا، اس حدیث میں توریہ پر جھوٹ کا اطلاق کیا گیا کیونکہ وہ ظاہراً اور صورتاً جھوٹ ہوتا ہے، حقیقتاً جھوٹ نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں تعریض اور توریہ کی بکثرت مثالیں ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 89 ہے۔ اچھا، سقیم کا قریب معنی ہے کہ جسمانی بیمار اور بعید معنی ہے روحانی بیمار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسمانی بیمار نہ تھے، انہوں نے اس لفظ سے توریہ کر کے روحانی بیماری مراد لی، یعنی قوم کی بت پرستی کی وجہ سے ان کی روح بیمار ہو چکی تھی، یعنی قوم والوں کی، یا مستقبل میں اس بیماری میں اضافہ ہونا تھا، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ ان کے ساتھ بڑے بت نے یہ کام کیا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 کے مطابق بڑے بت کا نام لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، تو اگر یہ بولتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ اس آیت میں کبیر محاذہ ہے اور معنی قریب کا ہے، اس بڑے بت نے، اور اس کا بعید معنی ہے قوم کے اس بڑے شخص نے، لوگوں نے یہی سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بڑے بت نے، تو ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ کسی قوم کے بڑے شخص سے پوچھ لیا جائے، کہ مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بت نے باقی بتوں کو، تو حالانکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ قوم کے اس بڑے شخص یعنی خود حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو توڑا ہے، اور آپ نے اس بڑے بت کی طرف اسناد کا ابہام اس لیے کیا ہے کہ ان کی قوم خود کہے کہ یہ بت تو ہل جل بھی نہیں سکتے، بتوں کو کس طرح توڑ سکتے ہیں،
اور ان کے خلاف حجت قائم ہو جائے۔ بخاری شریف کی میں امام بخاری ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں گئے۔ اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس ملک میں ایک شخص آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ ان کی زوجہ تھی۔ اخت کے دو معنی ہیں، قریب معنی ہے نسبی بہن اور بعید معنی ہے دینی بہن۔ بادشاہ نے اس لفظ سے نسبی بہن سمجھا اور حضرت ابراہیم نے دینی بہن کا ارادہ کیا، اور یہ توریہ ہے۔ آپ توریہ کا بھی مفہوم اچھے طریقے سے سمجھ گئے، تاریخ کا بھی آپ اچھے طریقے سے مفہوم سمجھ گئے۔ نیز امام بخاری شریف میں یہ ادب المفرد کے حوالہ سے ایک حدیث پاک لے کے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے سواری طلب کیا۔ آپ نے فرمایا تو میں تم کو اونٹ کے بچہ پر سوار کروں گا۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچہ کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا جو اونٹ پیدا ہوتا ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا مرضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ بات سمجھنے والی ہے جی۔ جس طرح کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی خاتون کو کہا کہ اس نے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی خواتین جنت میں نہیں جائیں گی، یعنی ضعیف العمر معمر خواتین جنت میں نہیں جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جب بھی کوئی جائے گا تو وہ جوان ہی ہوگا۔ اچھا، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ لڑکے کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا کہ وہ پرسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو آرام مل گیا، اور حضرت ابو طلحہ نے ان کی بات کو سچ سمجھا۔ حضرت ام سلیم نے جو کہا کہ بیٹا پرسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو راحت مل گئی، اس کا قریب معنی یہ ہے کہ اس کو بیماری سے شفا مل گئی، اور بعید معنی یہ تھا کہ وہ فوت ہو گیا اور اس کو ابدی راحت مل گئی۔ حضرت ام سلیم نے اس معنی کا ارادہ کیا کہ وہ حضرت ابو طلحہ اسی وقت سفر سے آئے تھے اور وہ ان کو آتے ہی کوئی تکلیف دہ بات سنانا نہیں چاہتی تھی۔ سبحان اللہ، آج کل کی عورتوں کو یہ حدیث پڑھنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے صراحتاً یہ نہیں کہا کہ وہ فوت ہو گیا اور توریہ سے کلام کیا۔ امام ترمذی جامع ترمذی میں ایک حدیث پاک لے کے آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے خوش طبی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں حق کے سوا اور کچھ نہیں کہتا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی ادب المفرد کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ اچھا، توریہ کے سلسلہ میں کچھ فقہا کی رائے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ غرض صحیح کے لیے توریہ اور تاریخ جائز ہے۔ مثلا مزاح میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو سنایا۔ نیز فرمایا کہ تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ نیز فرمایا کہ ہم تم کو اونٹ کے بچہ پر سوار کریں گے۔ تو یہ تمام تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مزاح فرمائی، مگر ان کے بعید معنی میں حقیقت موجود ہے۔ تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات، احادیث، آثار صحابہ اور فقہا کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ جس جگہ کسی مصلحت سے جھوٹ بولنا پڑے تو صراحتاً جھوٹ بولنے کی بجائے توریہ اور تاریخ سے کام لیا جائے، یعنی اس میں اخفاء حقیقت موجود ہو، در پردہ حقیقت موجود ہے۔ بعض مواقع پر صراحتاً جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہے، جیسا کہ ہم نے امام غزالی اور علامہ شامی کے حوالہ سے ذکر کیا کہ مسلمان کے لیے اپنی جان، مال، عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن یہ رخصت ہے اور عزیمت اس کے برعکس ہے، اور دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے، اور ان مواقع پر بھی توریہ مستحسن ہے، یعنی عاریتاً کنایا سے بات کرنا جس میں اخفاء حقیقت ہو۔
اچھا، فقہاء کرام نے اپنی جان اور دوسرے مسلمانوں کی جان بچانے کے سلسلے میں جو جواز اور وجوب کا فرق کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے معاملہ میں تو رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کر سکتا ہے، یعنی اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ قربانی دے دے، لیکن دوسرے شخص کے معاملہ میں اس کو یہ اختیار نہیں ہے، تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جان، مال اور عزت بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو آج آیت نمبر 10 تک کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 10 تک کی تفسیر مکمل ہوئی، تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ 11، 12 اور 13 نمبر آیات کی تفسیر آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرمائے کہ میری زبان سے اس کا کلام آپ کے دلوں میں اتر جائے، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔